Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم. اگر اللہ نے ان کے لیے جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو ان کو عذاب دیتا دنیا ہی میں، اور ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. تم لوگوں نے جو کھجور کے درخت کاٹ دیے یا جڑوں پر انہیں کھڑا رہنے دیا اور چھوڑ دیا تو یہ اللہ کے حکم سے ہے، اور اس لیے ہے تاکہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے. یہ سورہ حشر ہے. ابتدائی آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ دنیا، زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، کیونکہ وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اس نے اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے نکال دیا پہلے حشر کے لیے. تمہیں بھی یقین نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، اور ان کو بھی یقین تھا کہ ان کے قلعے ان کی حفاظت کر لیں گے اللہ کے مقابلے میں، لیکن اللہ ان تک ایسی جگہ سے پہنچا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اللہ نے ان کے دلوں پر رعب طاری کر دیا. وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر گرانے لگے، اور پھر مومنوں کے ہاتھوں بھی. تو جن کو اس طرح کا یقین ہو کہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اگر وہ دیکھنے والے ہیں. اب اس کے بعد جو یہودیوں کو سزا دی گئی تھی، بنو نذیر قبیلے کو، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور سبب بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور سزا جس طرح کی دی گئی تھی وہ بھی بیان کیا جا رہا ہے. پہلے تو اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دیا کہ اگر دنیا میں کسی کو اس بات پر گھمنڈ ہے کہ اس نے مضبوط قلعہ بنا لیا یا وہ بہت اثر و رسوخ والا ہے، اس لیے اس کا کچھ بگڑ نہیں سکتا اور کوئی بگاڑ نہیں سکتا، تو اپنی یہ خوش فہمی وہ ختم کر دیں. کیونکہ اللہ رب العزت جب کسی کے گرفت کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے گرفت کرتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کوئی اس کے بارے میں جان نہیں سکتا ہے. اس لیے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا. پھر اب ذکر کیا گیا کہ
کہ اللہ رب العزت اگر چاہتا تو ان یہودیوں کو دنیا میں ہی جو عذاب چاہتا وہ دیتا، اور آخرت میں جو عذاب ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن دنیا میں اللہ رب العزت نے ان کو جیسے آخرت میں عذاب دے گا اس طرح کا عذاب نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں رسوائی کا عذاب دیا، کیونکہ ان کو گھمنڈ تھا کہ ہم سب سے زیادہ طاقت والے، قوت والے اور اللہ کے بڑے قریبی اور مقرب ہیں، ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ اگر ہم سے ناراض بھی ہوگا تو جیسے بس ایسے ہی ناراض ہوگا جیسے باپ بیٹے سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا میں ان کو رسوائی کا عذاب دیا اپنے حبیب، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر قبیلے کو ان کی بدعہدی کی وجہ سے مدینہ طیبہ سے نکالا اور ان کو جلا وطن کر دیا، اور وہ خیبر کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے۔ اسی کی طرف یہ اشارہ تھا کہ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، پہلے حشر کے لیے اللہ رب العزت نے ان سب کو کر دیا۔ ایک دوسرا حشر بھی ہوا، اور وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ کو سرزمین حجاز سے نکال دو، یہود کو، نصارہ نہیں، یہود کو سرزمین حجاز سے نکال دو۔ تو خیبر بھی مدینہ طیبہ کے ہی علاقے میں آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں یہودیوں کو یہ کہہ کر نکالا کہ ہمارے نبی کا حکم ہے کہ اخرج الیہود من الحجاز، کہ یہودیوں کو حجاز سے نکال دو، لہذا ان کو پھر وہاں سے نکال دیا گیا۔ پھر وہ دوسرے ملک میں جا کے بس گئے، سیریا جو ہے یہاں پر جا کر وہ بس گئے۔ بہرحال سرزمین حجاز یعنی جو آج جس کا نام سعودیہ ہے، تو سعودیہ عربیہ سے وہ سب نکال دیے گئے۔ اللہ نے ایک مثال دی کہ اگر اللہ نے ان کے مقدر میں آخرت کا عذاب نہ دیا ہوتا تو دنیا ہی میں عذاب دیتا، اور یہ اس لیے بھی اللہ نے فرمایا کہ انہی یہودیوں میں سے ایک قبیلہ اور بھی تھا جو بنو قریظہ کہلاتا تھا۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر چڑھائی کی، حملہ کیا، اور سب جو ہے بندی اور قیدی بنائے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہا تو انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، فیصلہ جو ہے ہماری ہی قوم کا کوئی شخص ہمارے بارے میں کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اپنے ہی قبیلے کے، اپنے ہی خاندان، اپنے ہی پریوار کے کسی شخص کے شخص کا فیصلہ تم قبول کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی یہودیوں میں سے ایک صحابی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اسلام قبول کیا، آپ کے وہ صحابی بنے، آپ کے تابع دار بنے۔ آپ نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ اگر یہ فلاں ان کو اگر تمہارے لیے فیصلے کے لیے رکھ دیا جائے تو کیا تمہیں منظور ہے؟ تو ان لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو آگے کیا، کہا سعد ان کے بارے میں تم فیصلہ سناؤ۔ وہ رونے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے ہم فیصلہ کریں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ ان کے بارے میں تم فیصلہ کرو گے۔ چنانچہ انہوں نے جو تورات میں لکھا ہوا تھا
اور قرآن میں بھی وہی فیصلہ موجود ہے۔ اس روشنی میں فیصلہ کیا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ وہ سب چیخ پڑے کہ ارے فلاں، تم تو ہمارے گھر کے ہو، ہمارے چچا ہو، ہمارے بابا ہو، ہمارے بیٹے ہو، ہمارے بھتیجے ہو، تم نے اپنے قبیلے کے بارے میں ایسا فیصلہ کیسے سنا دیا؟ تمہیں تو کم از کم لحاظ رکھنا چاہیے تھا۔ ہم نے تمہارے فیصلہ اسی لیے قبول کیا کہ اپنی قوم کے بارے میں فیصلہ کرو گے۔ تو میں کہا کہ جب ہم تمہاری قوم میں تھے، آج ہم اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، تابع دار ہیں، اور اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے ہم غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے وہی فیصلہ کیا ہے جو ہمارے قرآن میں بھی موجود ہے، اور وہی فیصلہ کیا ہے جو تمہاری تورات میں موجود ہے کہ جب بدعہدی کرے کوئی تو ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اس لیے ہم نے وہی فیصلہ سنایا جو تورات میں بھی اور قرآن میں بھی موجود ہے۔ ہمیں تمہارے رشتہ داری کی اور قرابت داری کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس فیصلے کے مطابق ان سب کا سر قلم کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو اللہ نے ادھر اشارہ کیا کہ لولا ان كتب اللہ علیہم الجلا، اگر بنو قریظہ کی طرح اللہ رب العزت نے یہ نہ چاہا ہوتا کہ ان کو جو ہے جلا وطن کرے، تو بنو قریظہ کی طرح ان کو بھی سخت ترین سزا دنیا میں ہی ملتی، لیکن ان کے لیے رسوائی کی سزا اللہ نے رکھی۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے لیے جہنم کا آگ کا عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے اور بہت سخت گرفت کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محاصرہ کیا تھا، ان کی گھیرہ بندی چاروں طرف سے کر لی، ان کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ ان کے قلعے جو ہے ان کو اللہ سے بچا لیں گے۔ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک فیصلہ دیا، صحابہ کو حکم دیا کہ ان کے کھجور کے جو باغات ہیں، درخت ہیں، اسے کاٹ دیا جائے۔ ان کو یقین تھا کہ جو کھجور ہے وہ اصل میں اجوا کھجوریں تھیں، جو بہت اعلیٰ قسم کی کھجوری ہوا کرتی ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس کی تعریف بھی فرمائی اجوا کھجور کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص 7 کھجوریں روز آنا کھاتا ہے تو اس کے اوپر کبھی جادو اثر نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی کسی قسم کا جادو ٹوٹکا یہ سب جو ہے وہ کبھی اثر نہیں کر سکتا ہے۔ تو وہ اجوا کھجوریں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کاٹنے کا حکم دیا تو یہودیوں کے حق کو حرام بچ گیا۔ کس طرح تو ہمارے سارے باغ ختم ہو جائیں گے، اور پھر سے ایک درخت لگانے کے لیے، اس میں پھل لانے کے لیے کم سے کم 30 سال چاہیے، 30 سال چاہیے، تب جا کے اس کا پھل آتا ہے۔ تو وہ چیخنے لگے کہ 30 سال تک ہم تو اجوا کھجوروں سے، اعلیٰ قسم کی کھجوروں سے محروم ہو جائیں گے۔ لہذا ان کی عورتیں جو ہے چیخنے لگی، کسی نے دہائی دی، کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لعن طعن بھی کیا یہودیوں میں سے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے فساد نہیں کرتے ہیں، کیا یہ درختوں کا کاٹنا یہ فساد نہیں ہے؟ یہ بھی تو فساد ہے، لہذا اس سے رکا جائے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کو حکم دیا تھا درخت کاٹنے کا۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی کلہاڑا چلانا شروع کیا اور درخت پر درخت کاٹنے شروع کر دیے، گرتے چلے گئے۔ ایک صحابی تھے، وہ یہ کہہ کر رک گئے کہ اگر یہ درخت باقی رکھ دیے جائیں تو یہود تو نکالے جائیں گے، ان کے درختوں کے مالک مسلمان ہو جائیں گے اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس لیے نہ کاٹنا زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے انہوں نے درخت نہیں کاٹے۔ دونوں طرح کے صحابی تھے،
دونوں نے اپنی اپنی مصلحت اپنا اپنا وہ اپنی مرضی گویا کہ ان کے اندر دل میں جو ایک داعیہ تھا اس کے مطابق فیصلے کیے. اور جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایسے ہوتا ہے. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا اور عمر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ تمام مجرموں کو قریش کو جو جنگ بدر میں آئے تھے قتل کر دیا جائے، لیکن دیگر صحابہ ابو بکر اور دیگر صحابہ جو تھے وہ چونکہ مکے کے تھے، سب رشتہ دار تھے، لیکن اللہ کے نبی ان سے پیسہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، آخر ہیں تو اپنے رشتہ داری، کوئی چچا ہے، کوئی بابا ہے، کوئی خالو ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، سب اپنے بھائی بندو ہیں. یہ فیصلہ دینے والے اور مشورہ دینے والے زیادہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ قبول فرمایا، اور اس کے بعد جب مشورہ قبول کر لیا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اگر مشورے کے تحت یہ فیصلہ نہ ہوا ہوتا تو ہم تم سب کو سخت ترین سزا دیتے. لیکن چونکہ مشورہ کیا ہے، مشورے میں خیر ہے، اس لیے آیا ہوا عذاب بھی تم سے اب ٹالا جاتا ہے. اللہ رب العزت تمہیں سزا نہیں دیتا ہے، معاف کرتا ہے. تو گویا کہ اسی طرز کی چیز یہاں پر بھی تھی کہ ایک صحابی نے کاٹنا شروع کر دیا. ایک صحابی نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے، اسے نہ کاٹا جائے. اور یہودیوں نے جو ہے وہ تانا دینا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی تو بڑے رشتہ نواز اور خیر خواہی کرنے والے، زمین پر بھلائی کرنے والے، اور اللہ کے نبی ہی جو ہے فساد پھیلا کر تانا دینا شروع کر دیا. اللہ رب العزت نے اس کا فیصلہ سنایا کہ نبی نے اپنے حکم سے نہیں کیا ہے. کوئی یہ سوچے کہ نبی نے اپنے حکم سے کیا ہے، اپنے ارادے سے کیا ہے، تو نبی نے اپنے ارادے سے نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ درخت کاٹو، تاکہ ان کی طاقت جو ہے یہ کمزور پڑے، ان کی ہیکڑی ختم ہو. اور آج بھی دیکھیے ہماری حکومتیں جو ہے کیا کرتی ہیں کہ اگر کسی کو کمزور کرنا ہو تو اپنی طاقت کا وہ مظاہرہ کرتی ہیں. اس کے گھر میں کرکی ڈال دو، اس کی ساری پراپرٹی ضبط کر لو، جو ہم کو اویدھ لگ رہا ہے اس پر بلڈوزر چلا دو. آج بھی حکومت یہی کر رہی ہے، یہی ہو رہا ہے. ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے نبی کاٹو. بہرحال جب ادھر سے ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اللہ کا اب حکم ہے کہ جو درخت کاٹ دیے سو کاٹ دیے، اور جو اب کھڑے رہ گئے ہیں انہیں باقی رکھا جائے. لہذا جو درخت باقی تھے ان کو مسلمانوں میں بعد میں تقسیم کر دیا گیا، اور یہودیوں کو وہاں سے نکالا گیا تو وہ خیبر کے علاقے میں چلے گئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس لیے حکم دیا تھا کہ درختوں کو کاٹو تاکہ ان کو رسوائی ہو، کہ دیکھو یہ بڑے بڑے باغات ہمارے تھے، اعلیٰ قسم کی کھجوریں ہماری تھیں، ان میں وہ کھجوریں بھی تھیں، ان کے پاس باغات ایسے تھے کہ کھجوروں کی گٹھلیاں تک نظر آتی تھی، ایسی کھجوریں تھیں. ہم میں تو شاید ابھی کسی نے ایسی کھجور دیکھی ہو، نہیں دیکھی ہوگی. ایسی کھجور کی اتنی موٹی پرت جو ہے، جو کھجور پوری ہوتی ہے اس کا جو کیا بولے گودا کہہ لیجئے جو ہے مغز، اس کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے وہ گٹھلی نظر آیا کرتی تھی. اللہ رب العزت نے جب حکم دیا تو ان کے دل سے ایک آواز نکلی کہ ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو تباہ ہو جائیں گے، رسوا ہو گئے. تو انہوں نے خود کہا کہ ہم کو جو ہے مارا نہ جائے، ہمیں مارا نہ جائے، بقیہ اور جو چاہیں فیصلہ دے دیں. تب اللہ رب العزت نے کہا کہ ٹھیک ہے اے نبی، ان کو فیصلہ سنا دو کہ ان کو مارا نہیں جائے گا، لیکن ان کو یہ بھی کہہ دو کہ اپنے ساتھ یہ تلوار لے کر نہیں جا سکتے، ہتھیار لے کر نہیں جا سکتے، تیر کمان لے کر نہیں جا سکتے، یہ خالی ہاتھ جائیں گے. ہاں کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ اونٹوں پر اگر لاد کے لے جانا چاہیں تو یہ جتنا لے جا سکتے ہو یہ لے جائیں، اس کو منع نہیں کیا جائے گا. بہرحال وہ جتنا لے کر گئے وہ تو بہت بڑی تعداد تھی، ان کے کھانے پینے کی چیزیں، ساتھ میں سونے چاندی دیگر جواہرات بہت بڑی مقدار میں، لیکن جتنا چھوڑ گئے وہ اس سے کہیں زیادہ تھا، اس سے کہیں زیادہ تھا. اس پر بھی ان کو بڑا افسوس تھا کہ ہمارا سارا مال رہ گیا اور چھٹ گیا. تو ان کو خیبر میں جا کے جگہ ملی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے جب ان کو خیبر سے نکالا
تو ان کو سیریا میں جا کے جگہ ملی، جو مکمل طور پر یہودیوں کو پورے سعودی عربیہ حجاز سے نکال دیا گیا۔ اس لیے مکے میں اور مدینے میں کوئی یہودی آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اب انہوں نے اجازت دے دی ہے وہاں کے لوگوں کو آنے کی کہ تم جو ہے وہ بناؤ، کنویں بناؤ، اور یہ جو ہے تیل تم نکالو، باہر کمپنیوں کو کر دیا، ان کے لیے کچھ خاص علاقے کر دیے، تو ایک اس اعتبار سے ماتحت بن کر رہ رہے ہوں تو ایک الگ چیز ہے، ورنہ قابض وہاں پر اب یہ نہیں ہے، ان کو نکال دیا گیا ہے۔ ابھی ہندوستان کے کسی نیتا نے کہا کہ ہمارا شیولنگ جو ہے جو سعودیہ میں موجود ہے، حجر اسود کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ ہمارا شیولنگ مسلمانوں کا جو کعبہ ہے اس میں دیوار میں جو لگا ہوا ہے، اور وہاں پر شیولنگ سے جو پانی جاری ہے آب زمزم، ابھی ہم کو اس پر بھی قبضہ کرنا ہے۔ تو ہندوستان کے ایک عالم نے ہی بہت خوبصورت جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی زبان سے یہ بات ظاہر فرما دی ہے کہ پوری دنیا میں دجال کا اور دجالیوں کا قبضہ ہو جائے گا، پوری دنیا میں قبضہ ہو جائے گا، کہیں پر اسلامی حکومت نہیں ہوگی۔ آج جو آپ کو 57 دیش مسلمانوں کے نظر آ رہے ہیں، یہاں پر کہیں پر بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں ہوگی، لیکن مکے اور مدینے یہ دو شہر ایسے ہیں جہاں پر دجال اور دجالی کبھی نہیں پہنچ پائیں گے، وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ان کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ تو تم جتنی چاہو طاقتیں لگا لو، جتنے چاہو تم سازشیں کر لو، اور تم اپنے اعتبار سے تدبیریں بنا لو، یاد رکھنا تم ہر جگہ پہنچ تو سکتے ہو لیکن مکے اور مدینے تک تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی، تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی۔ نور الدین زنگی کے زمانے میں 3 بہت نیک لوگ آئے تھے اور بڑے نیک تھے، اور وہ اپنا خیمہ جو ہے، کٹیا اپنا جو ہے وہ جنت البقیع کی طرف کہیں بنائے ہوئے تھے، اور اسی میں وہ رہتے تھے، اسی میں عبادت کرتے تھے۔ مقصد ان کا کیا تھا کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر، جسم اطہر کو نکال کر لے آؤ اور اس کو ہم اپنے یہاں رکھیں گے۔ اور آج بھی یہودیوں نے جو چیزیں ہم سے چھینی ہیں، ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں کہ ان سے واپس لے سکے۔ 5 ہے یہاں کا جو تخت ہے ہندوستان کا، دیگر تمام چیزیں جو ہیرو جواہرات سے جڑے ہوئے، آج تک کوئی نہیں لے سکتا، رکھے ہوئے میوزیم میں۔ ہماری چیزیں ہم جانتے ہیں، پوری تاریخ ہے، لیکن نہیں طاقت کہ ہم ان سے چھین سکے۔ تو انہوں نے کہا جسم اطہر لے کے آؤ، ان کو دکھائیں گے کہ تمہارے مسلمانوں دیکھو تمہارے نبی کا جسم اطہر میرے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل کہہ لیجئے روضے اور قبر کے قریب تک وہ پہنچ گئے تھے، نیچے سرنگ کرتے ہوئے۔ نور الدین زنگی اس وقت کرد میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، 3 دن برابر آئے کہ مجھے 2 لوگوں نے بہت پریشان کر رکھا ہے، ذرا آ کے دیکھو۔ وہاں سے وہ بھاگ کر آئے، بہت پریشان ہوئے کہ میں کیا کروں۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے یہاں پر آ کر ایک عام دعوت کی اور کہا کہ مدینے میں جتنے لوگ ہوں، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، جو بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کو دعوت میں آنا ہے۔ اس نے ایک عام دعوت کی تھی، پورے مدینے کے لوگ آ گئے، اور ہر آدمی کو ان کے سامنے سے گزارا گیا، ان کو کرسی پر بٹھا دیا گیا، ان کے سامنے سے ہر آدمی گزارا گیا۔ ایک ایک آدمی کو دیکھا، انہوں نے پہچانا، لیکن جو خواب میں نظر آئے تھے وہ نہیں دکھائی پڑے۔ پھر پوچھا کہ اور کوئی ہے؟ نہیں، ابھی ہیں۔ جب زیادہ ہو کیا تب لوگوں نے بتایا کہ ارے یار 2 بزرگ بہت نیک ہیں، اتنے برگزیدہ ہیں کہ وہ کسی کی دعوت نہیں کھاتے، کسی کی دعوت نہیں کھاتے، وہ نہیں آتے کسی کے یہاں۔ اچھا، ان کو بھی بلایا جائے۔ جب ان کو بلایا گیا تو ترنت دیکھتے کے ساتھ ہی ان کو پہچان لیا۔ پوچھا کہ تم لوگ یہ حرکت کر رہے ہو؟ کرنے ہم لوگ تو بس اللہ اللہ کرنے والے ہیں، کہیں کے گھر پہ چھاپا مارا جائے۔ گئے تو جو مسلح بچھائے ہوئے تھے اس کے نیچے سے سرنگ تھی، اس کے نیچے سے سرنگ تھی کہ لوگ تلاش کریں گے، یہ اٹھائیں گے، وہ اٹھائیں گے، وہ اٹھائیں گے، لیکن جو مسلح بچھائے ہوئے تھے اس کے نیچے سے سرنگ تھی۔ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے تک وہ سرنگ پہنچ چکی تھی۔
پھر اسی وقت ان کو وہیں پر ان کا سر قلم کیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چاروں طرف سے اتنی گہرائی تک یہ کھدائی کی جائے کہ پانی نکل آئے۔ مدینے میں پانی موجود ہے، مکے میں تو نہیں ہے لیکن مدینے میں پانی ہے۔ تو جب کھدائی کی گئی تو اتنے نیچے تک اس کی کھدائی کی گئی کہ پانی نکلنے لگا چاروں طرف سے۔ تو انہوں نے جو ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار وہاں پر چاروں طرف سے بنائی کہ قیامت تک اب کوئی ہمارے نبی کے جسم اطہر کی طرف رخ کرنے نہ پائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ذریعے حکم دے دیا کہ دنیا میں دجال پھیل جائیں گے لیکن مکے اور مدینے تک کبھی کوئی نہ پہنچ پائے۔ یہ کافر کیا ان کی طاقت ہے کہ وہاں تک پہنچ پائے۔ اور ابھی جب انہوں نے شیولنگ کہا تو وہاں کے لوگوں نے اس کی فوٹیج، اس کی تصویریں مکمل طور پر کیمرے سے، اور اعلیٰ قسم کا کیمرہ جو سب سے بڑا ہو سکتا ہے، جو صحیح تصویر کھینچ سکتا ہو، اس کے ذریعے جب انہوں نے شکلیں پیش کی تو دنیا دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہ شیولنگ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ تو یہاں کا پتھر ہی نہیں لگتا ہے، وہ تو کہیں اور کا جس میں سارے نقشے عجیب قسم کے بنے ہوئے، اور وہ پتھر کالا نہیں ہے، وہ تو پتھر بعد میں کالا ہوا ہے۔ بس اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ذات پر کما قو ایمان کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے جو قدرت کے مظاہر ہیں ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔